الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب احترام گرامی قدر سامعین، ہر انسان کی خواہش ہے اللہ اس کو مضبوط ایمان نصیب فرمائے، اور یہ بھی خواہش ہے کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو تو ایمان کی حالت سے دنیا سے رخصت ہو. قرآن کریم نے جا بجا ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بھی ہمیں یہ بشارتیں ملی کہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کے کرنے سے اللہ دنیا میں ایمان مضبوط کرتا ہے، اور ان اعمال کے کرنے کی برکت سے اللہ موت کے وقت بھی ایمان کی توفیق عطا فرماتا ہے. اور یاد رکھیے ایمان موت کے وقت کا معتبر ہے. اگر موت کے وقت انسان ایمان کے بغیر رخصت ہو گیا اور ساری زندگی وہ ایمان کی حالت میں گزار کر چلا گیا، لیکن آخری لمحات میں اگر ایمان کے بغیر گیا تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ جنت سے محروم ہو گیا. اور اگر زندگی بھر میں اعمال صالحہ نہیں کیے، گناہوں کی دلدل میں پھنسا رہا اور کفر شرک میں مبتلا رہا، اور جب زندگی کا آخری وقت آیا اور چند لمحے پہلے اللہ نے ایمان کی دولت عطا کر دی اور آخری لمحات میں ایمان لے کر اللہ کے پاس چلا گیا، تو اس کو ابد الآباد والی خوشیاں نصیب ہو جائیں. اب یاد رکھیے کہ یہ ایمان کیسے نصیب ہوگا. دنیا میں ایمان مضبوط ہوتا ہے سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے سے، اور اقرار کرنے کے بعد بار بار اس کے بول بولنے سے اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کرنا اور اپنانا. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، میں اللہ پر ایمان لایا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لایا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لایا، اللہ
ایمان لایا، اس کی کتابوں پر ایمان لایا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لایا، قیامت کے دن پر ایمان لایا، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لایا، اور پھر یہ ساری باتیں زبان سے نہیں بلکہ زبان سے اقرار ہوگا اور دل سے تصدیق ہوگی تو ایمان بنے گا۔ اب اس ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے کہ میں ایمان پہ آ گیا اور ایسا کوئی عمل ہو کہ جس کی وجہ سے میں مرتے وقت ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا جاؤں، اس لیے کہ موت کے وقت ایمان کو باقی رکھنا اتنا مشکل ہوتا ہے کہ شیطان آتا ہے اور مختلف حربے استعمال کرتا ہے، مختلف حربوں کے ساتھ وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے، وہ اپنے دور پیش کرتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے شیطان کے 70,000 جال اور وہ 70,000 جالوں میں انسان کو پھنسانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح یہ بندہ ایمان کی حالت سے بغیر دنیا سے چلا جائے۔ بس اگر ایمان کے بغیر چلا گیا تو شیطان خوش ہو جاتا ہے، اگر ایمان کے ساتھ چلا گیا تو پھر گویا کہ شیطان کے لیے بہت بڑے بہت ہوتا ہے۔ ایک اللہ کے بارے میں آتا ہے وہ رات نماز کے لیے نکلی کہ میں تہجد کی نماز جا کر مسجد میں پڑھوں، بارش نہیں ہوئی تھی، اندھیرا تھا، تھوڑا سی آگے آئے تو پاؤں پھسلا، نیچے گرے، کپڑے سارے خراب ہو گئے، تو واپس پڑھے، واپس جا کر اپنے گھر میں کپڑے تبدیل کیے اور کپڑے تبدیل کر کے واپس آئے۔ اندھیرا تھا، روشنی کا سامان نہیں تھا، ان کا پاؤں پھر پھسلا اور یہ پھر گرے اور یہ پھر واپس ہوئے، واپس گھر پہنچے، اگلا جوڑا تبدیل کیے۔ اب جو اگلی مرتبہ جوڑا تبدیل کر کے باہر نکلے تو دیکھا دروازے کے سامنے ایک شخص کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ مسجد جا رہے تھے، آپ کے پاس روشنی نہیں تھی، میرے پاس یہ روشنی ہے، آئے میں آپ کو مسجد کے دروازے پر چھوڑا۔ یہ مسجد کے دروازے تک اس کے ساتھ چلے گئے، یہ اندر نماز پڑھ رہے تھے اور یہ شخص باہر دروازے پر انتظار کرتا۔ جب وہ نماز پڑھ کے دعائیں کر کے فارغ ہوئی، کہا تو میں باہر کھڑے ہو، کہا ہاں آپ کے انتظار میں تھا، آپ کو واپس گھر چھوڑ دیتا ہوں، واپس گھر چھوڑا۔ تو اللہ والے نے پوچھا کہ تو کون ہے کہ جو اس رات کی تنہائی میں مجھے مسجد چھوڑ کر بھی آیا اور مسجد سے واپس بھی لا کر میں نے مجھے چھوڑا؟ اس نے کہا میں شیطان ہوں۔ آپ بتا لگے شیطان کا طریقہ یہ ہوتا ہے، پہلا کام کرتا ہے ایمان سے ہٹا دے، دوسرا کام کرتا ہے اعمال سے ہٹا دے، تیسرا کام یہ کرتا ہے کہ اگر کوئی ایمان مضبوط والا ہے، اعمال بھی کرنے والا ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر اعمال میں سستی پیدا کرے، اگر اعمال میں سستی پیدا نہیں ہوتی تو پھر کوشش کرتا ہے کہ ایسا ہوا استعمال کرے کہ اس کی بڑی نیکی والے عمل سے چھوٹی نیکی والے عمل پڑھ لے۔ انہوں نے کہا کہ تو شیطان ہے، کہاں میں شیطان ہوں؟ کہ شیطان ہوگا تو مجھے مسجد تک ملے گی اور مسجد سے واپس بھی چھوڑ رہا ہے، تو یہ اچھا عمل کیوں نہیں کیسے کیا؟ اس نے کہا جب آپ پہلی مرتبہ گھر سے نکلے اور راستے میں آپ کو پاؤں پھسلا، اللہ نے آپ کی زندگی میں جتنے گناہ ہوئے تھے آپ کے آدھے گناہ سارے معاف، آپ واپس پڑھ کے کپڑے تبدیل کر کے واپس آئے، پھر آپ کا پاؤں پھسلا، آپ کی نیت اچھی تھی، اللہ نے آپ کے بقیہ گناہ بھی معاف کر دی۔ اب تیسری مرتبہ میں نے سوچا کہ گناہ تو اس آدمی کے معاف ہو گئے، اب اگر تیسری مرتبہ بھی گرا تو پھر جتنے گناہ تھے وہ سارے نیکی میں تبدیل ہو جائیں گے، اور یہ اتنا بڑا اللہ کا ولی یہ تو بہت آگے نکل جائے گا، لہذا جلدی چلو، روشنی لے کر آؤ، اس کو مسجد میں لے جاؤ، نفل پڑھے گا، نماز پڑھے گا، واپس آ جائے گا۔ یہ تو اتنی جلدی بلندی پہ جا رہا ہے، پتہ ہی چلا کہ شیطان میرا آپ کو اتنا دشمن ہے۔ پہلی چال یہ کہ ایمان کے بنا لے جائے، دوسری چال یہ کہ ایمان اگر ہے بھی تو کمزور ایمان ہو، تیسری چال یہ کہ ایمان ہے کمزور ہے اعمال نہ ہو، چوتھی ہے کہ اعمال ہوں لیکن کمزور اعمال ہوں۔
کے مختلف حربے ہیں، ان تمام حربوں سے بچنے کے لیے قرآن کریم نے جو نسخہ بتایا کہ یہ عمل کرو گے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتایا، یہ عمل کرو گے تو پھر موت کے وقت اللہ تمہیں ایمان کی سلامتی نصیب فرما دے گا۔ میں وہ مختصر سے 3 عمل آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ باتیں رکھیں، امام راضی رحمہ اللہ بہت بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں، اللہ والے بھی تھے، بڑا علم تھا، علم کلام کے بیمار تھے، علم منطق کے بیمار تھے، حدیث کے بیمار تھے، تفسیر کے بیمار تھے، 100 کے قریب علوم کے ماہر گزرے۔ اتنا بڑا اللہ والا، اتنا بڑا مفسر، اتنا بڑا محدث، جب موت کا وقت آیا تو مورخین نے لکھا ہے کہ موت کے وقت شیطان قریب آیا اور آ کر کہتا ہے امام راضی اللہ کو مانتے ہو؟ کہا جی اللہ کو مانتا ہوں، الحمدللہ اللہ کی ذات ہے۔ کہنے لگا اچھا کیا دلیل ہے کہ اللہ کی ذات ہے؟ امام راضی نے دلیل دی، شیطان نے دلیل توڑ دی، انہوں نے دوسری دی، اس نے دوسری دلیل توڑی، انہوں نے تیسری دلیل دی، اس نے تیسری دلیل توڑی، یہاں تک کہ 99 دلائل دیے اللہ کی ذات پر اور شیطان دلائل توڑتا رہا، یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے کہ امام راضی رحمہ اللہ کے سامنے ان کے استاد کی تصویر سامنے آ گئی، ایک شکل سامنے آ گئی، وہ فرشتہ اس کی شکل میں آ گیا اور آ کر کہنے لگا راضی تجھے کیا ہو گیا؟ کہہ دو کہ میں بغیر دلیل کے اپنے اللہ کو مانتا ہوں، کہہ دو میں بغیر دلیل کے اللہ کو مانتا ہوں۔ امام راضی رحمہ اللہ نے فوراً کہا شیطان دور ہو جا، میں بغیر دلیل کے اللہ کو مانتا ہوں، اور یہ الفاظ کہے اور پھر اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور پھر یہ فرمایا کہ شیطان آیا تھا، دلائل مانگ رہا تھا، اب میں بغیر دلیل کے جب اللہ کو ماننے کی بات کی رسوا ہو کر آ گیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیجیے کہ ایک طرف امام راضی جیسا عالم اور ایک طرف میرے اور آپ جیسا کمزور ایمان والا، ہم شیطان سے اپنے آپ کو کیسے محفوظ کریں گے؟ اگر اس کی طرف ہماری نگاہ جائے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھوٹے سے اعمال بتائے ہیں، اگر وہ عمل ہم کریں گے تو ہمیں اللہ سے امید ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال کی بنیاد پر اللہ ہمیں موت کے وقت ایمان کی سلامتی نصیب فرما۔ اس میں پہلا عمل فرمایا کہ جب بھی وضو کرو تو مسواک کرو۔ بظاہر مجھے آپ کو ایک بڑا عمل نظر نہیں آ رہا، بظاہر نظر نہیں آ رہا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس چیز کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اگر اس کی طرف ہماری نگاہ اٹھے تو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کو کتنی اہمیت دی۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے وقت بھی مسواک کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام جب رات کو سوتے تو پہلے مسواک کرتے پھر سوتے تھے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سو کر اٹھتے تھے تو تب بھی مسواک کرتے تھے پہلے۔ میرے نبی سفر میں ہوتے تب بھی مسواک ساتھ ہوتا، حضر میں ہوتے تب بھی مسواک ساتھ ہوتا، اور کبھی دندان مبارک صاف کرنے کے بعد اپنے منہ کے اندر گلے تک مسواک کو لے جاتے اور پھر خوب غرارہ کر کے اپنے گلے کو صاف کرتے، اور پھر اس کے بہت سارے فضائل جہاں تک بتائے ہیں، اور یہاں تک فرمایا 70 فوائد میں سے ایک جو معمولی سا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے دندان مضبوط ہوں گے، ایک اور فائدہ یہ ہے معدے کی تکلیف ختم ہوگی، اور فائدہ یہ ہے کہ دندان یہ کیڑے مکوڑوں سے بچیں گے، بہت سارے فوائد کے ساتھ۔ جو بڑا فائدہ ذکر کیا ہے کہ جو آدمی مسواک کر کے نماز پڑھے گا، مسواک کر کے وضو کرے گا، اللہ موت کے وقت اس کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس کی زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جائے گا۔ اب بتاؤ کہ مسواک کرنا مشکل ہے یا آسان؟ بہت مشکل ہے ہمارے لیے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مسواک رکھا ہے؟ 10 روپے کا مسواک، 15 روپے کا مسواک، 20 کا مسواک۔ اگر یہ مسواک ہے تو ہم اپنے اس عمل کو آج سے زندہ کریں، گھروں میں مستورات کو کہیں کہ آپ اس عمل کو زندہ کرو۔ گھر سے اگر ہم باہر بھی جاتے ہیں، یہ صبح اٹھتے ہیں تو ہم ٹوتھ پیسٹ کو استعمال کرتے ہیں،
دانتوں کی صفائی کو سامنے رکھیں، لیکن نبی کو سنت کو سامنے رکھ کر اگر وضو کے وقت مسواک استعمال کریں گے تو کتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ بغیر مسواک کی نماز پڑھی تو ایک نماز کے ساتھ، مسواک کے ساتھ نماز پڑھی تو بار بار مدد 70 نمازوں کا اللہ ثواب عطا فرمائے۔ اس لیے ایک تو نیت کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم مسواک ضرور کریں گے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ رات کو مسواک نہیں ہے تو پھر شہادت کی انگلی کو بطور مسواک استعمال کرو تاکہ کسی حد تک کی بشارت آپ کو ملے۔ دوسرا عمل، نماز پڑھی اور نماز کے بعد یہ دعا، فرض نماز کے بعد جو آتی ہے یہ دعا پڑھے گا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ اس کو ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے۔ اور یہ دعا عموماً ائمہ حضرات نماز پڑھاتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اور مقتدیوں کو سن کر بھی یہ دعا یاد ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی کو یہ دعا یاد نہیں ہے تو یہ سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 آیت نمبر 8، سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 آیت نمبر 8 یہ دعا ہے۔ آپ اس کو میں پڑھ لیتا ہوں، آپ اس کو یاد بھی کر لیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یہ دعا ہے، حدیث میں آتا ہے جو آدمی فرض نماز کے بعد اس دعا کو پڑھتا ہے اللہ اس کو موت کے وقت ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ یہ دو عمل ہو گئے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ حضرات اس دعا کو یاد بھی فرمائیں۔ تیسرا عمل جس سے اللہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا یہ عمل تو کر، اگر تیرے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے اللہ ان سارے گناہوں کو ختم فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا یہ کم از کم ایک تسبیح روزانہ پڑھو، اگر تمہارے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ اور بخاری شریف کی آخری حدیث کلمتان خفیفتان علی اللسان، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، بڑے آرام کے ساتھ، ملائم کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، جلدی کے ساتھ زبان پر آتے ہیں، ادا ہو جاتے ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، میزان کے اوپر جب ان کو رکھو تو یہ اتنے وزنی ہیں کہ ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کو محبوب کتنے ہیں؟ حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو یہ دونوں کلمے بہت زیادہ محبوب ہیں۔ کون سے دو کلمے؟ فرمایا سبحان اللہ بحمدہ، سارے پڑھی سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک صحابی نبی صلی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ آقا ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی، کمزور ہو چکا ہوں، بیماری میں مبتلا رہتا ہوں اور پریشان رہتا ہوں، آقا کوئی ایسا وظیفہ بتائیے، لمبا وظیفہ کر نہیں سکتا، بھول جاتا ہوں، چھوٹا سا عمل بتائیے تاکہ پکا کرتا ہوں، آسانی بھی ہو، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے اور میں سرخرو پر اللہ کے پاس جاؤں اور اللہ مجھے ایسے عیوب سے محفوظ فرمائے، معذوری سے محفوظ فرمائے۔ اس لیے کہ میں معذور ہو کر نہیں جانا چاہتا۔ جب انسان معذور ہو جاتا ہے پھر دوسروں کے سر پڑتا ہے، دوسرے اگر اچھے ہوں، فرمانبردار اولاد ہو تو اپنے والدین کے لیے وہ ثواب سمجھ کر کے اپنی آخرت کو سامنے کر کے اپنے والدین کی خدمت کرتی ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ کسی نے بوجھ محسوس کر لیا تو اس کی عاقبت تباہ ہو جاتی ہے۔ اور ہر ایک آدمی کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ اللہ مجھے معذوری سے محفوظ فرما۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی صاحب تم آج جس راستے سے گزر کر کے آئے ہو اس راستے میں جو پتھر تھے ان پتھروں نے بھی تجھے سلام کہا، اس راستے میں جو درخت تھے درختوں نے تیرے لیے استغفار کیا، اس راستے میں جو چیزیں ہی تھی وہ تیرے لیے تسبیح پڑھتی تھی، تجھے سلام کرتی تھی۔
ایک عمل کر لے فجر کی نماز کی، جو ہی فجر کا وقت طلوع ہوتا ہے اس سے لے کر سورج کے نکلنے سے پہلے تک، اور بعد رات میں آتا ہے فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان کا عمل بتائے کہ 100 مرتبہ یہ پڑھ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ آقا نے فرمایا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک یہ کہ اگر تو 100 مرتبہ پڑھے گا اللہ تیرے سارے کے سارے گناہوں کو ختم فرما دے، اور آج یہ 3 چیزیں بتائیں کہ جن 3 بیماریوں سے اللہ آپ کو محفوظ کرے۔ فرمایا ایک بیماری یہ ہے کہ اللہ تجھے اندھا ہونے سے بچائے، بلکہ یہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اگر 3 مرتبہ پڑھو گے سبحان اللہ العظیم بحمدہ سبحان اللہ العظیم بحمدہ سبحان اللہ العظیم بحمدہ، تو اس پر بھی اللہ کے رسول نے فرمایا 3 بیماریوں سے اللہ محفوظ کرے۔ ایک یہ کہ کوڑ کا باس نہیں لگے، دوسرا یہ کہ فالج کی بیماری نہیں ہوگی، اور تیسرا یہ کہ کبھی کبھی بینائی ختم نہیں ہوگی۔ اب دیکھیے آج فالج کا اٹیک کتنا زیادہ ہو چکا ہے، آج بینائی کی کمزوری کتنی زیادہ ہو چکی ہے، کوڑ کا مرض بھی ہے۔ اللہ ہم سب کو ان تمام بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ اب یہ عمل بتا سبحان اللہ العظیم بحمدہ 3 مرتبہ فجر کے بعد مغرب کے بعد، اور فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان فرمایا سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ یہ پڑھنے سے اللہ ان بیماریوں سے بھی محفوظ کرے گا، اور پھر بڑا عمل یہ بتایا کہ اگر تو غریب ہوگا تو اللہ اس کی برکت سے تجھے جلد امیر فرما دے۔ اب یہ 3 مختصر سے عمل ہیں، اور ہم نے ہر ایک کی چاہت یہ ہے کہ اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنے پاس آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، کیا پتہ آگے کے وقت میں اور آپ ہوں گے کہ نہیں، کیا پتہ کل ہم ہوں گے کہ نہیں، کیا پتہ شام کو ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ محمد بن قاسم نے اپنے دوستوں کو جمع کر کے کہا تھا دوستو ہم رات کے ستارے کو دیکھ رہے ہیں، شاید صبح کو سورج نہ دیکھ سکتے۔ یہ جو اتنی مختصر سے مدت ملی ہے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اپنے آپ کو وقف کر لو۔ ادھر آنکھ بند ہو جائے گی، ادھر کی آنکھ کھلے گی، پھر پتہ چلے گا کہ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال کو اللہ نے کتنی مضبوطی عطا کی۔ ادھر ایک دفعہ سبحان اللہ کہا جاتا ہے، ادھر جنت میں درخت بن جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جو آدمی صبح کے وقت 10 مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھتا، اب چوتھا کلمہ ہر ایک کو اگر نہیں آتا تو یاد کرو۔ عموماً جن نوجوانوں کی شادی نہیں ہوتی ہے نکاح کے وقت وہ سارے کلمہ یاد کرتے، اور یہ بھی عجیب بات ہے جس کو نکاح کے وقت کلمے بھی نہیں آ رہے ہوتے ہیں، ٹانگیں کام رہی ہوتی ہیں، نکاح ہو جاتا ہے، ایک دن گزرے گا 2 دن پر وہی بات میں فیس بک پر علماء کو گالی دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اوقات اتنی ہے کہ 6 کلمے بھی نہیں آتے، اور حالت یہ ہے کہ بڑے بڑے علماء کو گالی دیتا ہے۔ اس لیے آج ہم توبہ کریں پہلے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، جو پچھلے گناہ ہوئے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آئندہ توبہ کریں کہ اللہ جی آئندہ ہم گناہوں سے بچنے کی حد تک کام کوشش کریں کہ اللہ تو محفوظ فرما دے۔ ہمارے ملک پاکستان کے معروف عالم دین تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ خادم حسین علی صاحب کا انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ کسی عالم کا دنیا سے اڑ جانا یہ بہت بڑی موت العالم، موت العالم، عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے۔ ایک عالم جو اس کے پاس علم ہوتا ہے اس علم کے اڑ جانے سے، ایک جب عالم ہوتا ہے تو اس کے ساتھ پورا علم اڑ جاتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کی نشانی مسئلے کی نشانی یہ کہ علم اٹھے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول علم کیسے اٹھے گا؟ فرمایا علم ایسے اٹھے گا کہ علماء اٹھتے چلے جائیں گے، جب علماء چلے جائیں گے تو علم کے ساتھ چلا جائے گا، اور قیامت قریب آنے شروع ہو جائے گا۔ اس سال میں بڑے بڑے علماء اس کارخانے سے رخصت ہوگی۔ ہمارے علماء ڈاکٹر عادل صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے اور علماء چلے گئے۔ یقیناً علماء کے لیے
بلکہ تمام مکاتب فکر کے لیے یہ سال شاید عامر حزن کا سال بن چکا ہے۔ اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ ہم آج کی اس مجلس میں تحریک لبیک پاکستان کی تمام قیادت سے تعزیت کرتے ہیں، ان کے لواحقین سے تعزیت کرتے ہیں، ان کے کارکنان سے تعزیت کرتے ہیں اور دعا گوئیں اللہ ان کو نعمت بدل نصیب فرمائے اور اللہ اس ملک میں اسلام کے آقانہ نظام کے نفاذ کے لیے تمام کے تمام طبقات کو یکجا ہو کر مل کر اور ایک آواز بن کر اسلام کے آقانہ نظام کے نفاذ کے لیے جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔